یہ قرآن کریم کے جو پوری سورہ مریم آپ دیکھیے، مائدہ دیکھیے، سورہ آل عمران دیکھیے، یہ وہ باتیں جو حضور کی پیدائش سے ہزاروں سال پرانی باتیں ہیں، لیکن حضور جب بیان کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کی نبوت کی دلیل بنا کر بھیج رہا ہے کہ حبیب آپ یہ کہیے کہ ذالک من انباء الغیب، یہ وہ چیزیں ہیں، کیونکہ کسی چیز کو بندہ جب جانتا ہے جب وہاں خود بدن کے ساتھ موجود ہو، اس کا مشاہدہ کر رہا ہو، تو یہ چیزیں تو موجود نہیں تھی، لیکن پھر یہ کیا ہے؟ فرمائیے وہ غیب کی خبریں ہیں۔ ذالک من انباء، انباء نبأ اما یتساءلون عن النبأ، نبأ کہتے ہیں حیران کن خبر کو، خبر بھی عربی کا لفظ ہے، خبر بھی عربی کا لفظ ہے، اطلاع بھی عربی کا لفظ ہے، نبأ بھی عربی کا لفظ ہے۔ نبأ سے نبی بنا ہے، نبأ سے نبی بنا ہے، خبر دینے والا، جیسا مخبر خبر سے بنا ہے، اخبار خبر اور مخبر خبر دینے والا، نبأ خبر، نبی خبر دینے والا۔ تو اسی طرح ارسال، بھیجا جس کو جا رہا ہے وہ ہے، اور مرسل جو بھیجنے والا، مرسل جسے بھیجا گیا، تو اسی سے رسول ہے۔ تو اب آپ دیکھیں خبر بھی عربی زبان کے اندر کسی ایک بات کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی اطلاع دینے کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح نبا بھی جو ہے وہ خبر کو کہتے ہیں، لیکن نبا اور دیگر خبر کے اندر اس لیے نبی کو مخبر نہیں کہتے، نبی کو مخبر نہیں کہتے، نبی کہتے، جبکہ نبأ اور اخبار یہ دونوں خبر ہے۔ تو چاہیے کہ جب نبی غیب کی خبریں دیتا ہے تو اس کے مخبر کہنا چاہیے، تو اس کا خاص ایک فرق یہ بن جاتا ہے کہ نبأ ان خبروں کو دیتے ہیں جس تک بندے کی رسائی نہ ہو سکے، کیونکہ کسی چیز کی خبر آپ کب حاصل کرتے ہیں، جس طرح کہ آپ کسی چیز کا علم کب حاصل کرتے ہیں؟ اپنے سینس سے۔ انسان کے اندر 5 سینس ہیں جس کو قوت حاسہ کہتے ہیں، دیکھ کر، سن کر، سونگ کر، چکھ کر، پکڑ کر، یہ 5 قوتیں اللہ نے جو حس کی دی ہے، اس کے ذریعے بندہ کسی چیز کو جانتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں، علم آنے کی، جو بندے کے پاس علم آتا ہے کہ کسی چیز کو جاننا، اس کے لیے چند چیزیں، ایک تو آپ اپنے حس سے کسی چیز کا علم لیتے ہیں، مثلا بو آ رہی ہے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہیں آگ لگی ہے، کہیں حادثہ ہوا ہے، کپڑے کے اندر کوئی گرم چیز لپٹی ہوئی تو آپ نے ہاتھ رکھا تو فوراً وہ آپ کی حس نے آپ کو خبر دے دی، ہاں اندر روٹی ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ تو علم لینے کے لیے پہلی چیز تو آپ کے سینس ہے، دوسری چیز ہے آپ کو اطلاع دی جائے، خبر دی جائے، جس طرح کہ اخبارات کے ذریعے آپ کو خبر آتی ہے کہ آج پاکستان کے فلاں شہر میں یہ ہوا، آپ وہاں موجود نہیں تھے، نہ آپ نے دیکھا تھا، لیکن وہ صحیح ذریعے سے آپ کو خبر آ گئی تو آپ اس کے جاننے والے ہو گئے۔ تو نبأ کہتے ہیں عربی زبان میں اہم ترین خبر کو، کہ جس تک انسان کے حس کی رسائی نہ ہو اور نہ انسان وہاں تک اپروچ کر کے کوئی خبر لا سکے، جیسے قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ کس کو اس دور میں پتا تھا کہ سیدنا مریم کون ہے اور سیدنا یحییٰ کون ہے اور یہ واقعات کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، رب کے بارے میں۔ تو اللہ فرماتا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، حبیب یہ بھاری بھرکم خفیہ باتیں تھی جس کو ہم اپنی وحی کے ذریعے تجھ پر واضح کر رہے ہیں۔ اسی لیے نبی کو غیب کا علم جاننے والا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں۔ تو جس کے پاس حالات کی خبر آتی ہے اس کو حالات کا علم ہو جاتا ہے، تو جس کو غیب کی خبر آتی ہے اس کو غیب کا علم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے اس نائب کی قدر کو بڑھانے کے لیے کہ یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، اس کو انویزیبل چیزیں، انسین چیزیں، غیب کی چیزیں ان کے سامنے واضح کرتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے علم سے اور اللہ کی دی ہوئی وحی سے وہ لوگوں کے سامنے گزشتہ واقعات یا مستقبل کے واقعات کو واضح کرتے ہیں، جو ان کی نبوت پر اور تمام انسانوں میں ان کے منفرد ہونے کو واضح کرتا ہے، جسے قرآن کریم آگے پھر ذکر کرے گا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ جو ہمارے راز ہے نا، یہ تمہاری اوقات ہی نہیں ہے کہ تمہیں یہ بتائی جائے، نہ تم اس کے سمجھنے کے لائق ہو، نہ تم اس کے اہل ہو۔ فرمایا وما کان اللہ، اور اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے، لیطلعکم علی الغیب، کہ وہ کسی ایرے غیرے کو اپنی غیب کی اطلاع دے، ولیکن اللہ یجتبی من الرسل من یشاء، ہاں وہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو چنتا ہے اور ان کو غیب کی خبریں دے دیتا ہے۔ جیسے سورہ جن میں ارشاد ہوا عالم الغیب فلا یظہرہ علی غیب احد، تمام غیبوں کا جاننے والا اللہ رب العالمین ہے، وہ اپنے غیب کی باتیں کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا، مگر یہ ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے، الا من ارتضی من رسول، لیکن جس رسول پر راضی ہوتا ہے اس کو غیب کی خبریں دے دیتا ہے۔ یہ دوسری آیت سورہ تکویر میں ہے وما هو علی الغیب بدنین، آپ کہیے کہ میرے پاس جو غیب کی باتیں آتی ہیں اس کو بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ یہ تمام آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا
انبیاء کرام علیہ السلام کو غیب کی خبریں دیتا ہے اور وہ خود سے نہیں جانتے، اللہ رب العالمین انہیں دیتا ہے، اور جب اللہ دے دیتا ہے تو کوئی چڑے نہیں، بلکہ یوں ہی کہے کہ اللہ کی عطا سے وہ غیب جانتے ہیں. کیونکہ اگر یہ نہ کہا جائے تو قرآن کی آیتوں کا انکار لازم آئے گا.